اب آگے 4 اس کے عملی حقوق ہیں۔ پہلا عملی حق اس کا یہ ہے، آج ہم میں یہ معاملہ خامی کی شکل میں یا اس کو کوئی بھی رنگ دے لیں، سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں لوگوں کی فکر کر کے فتوے لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس علم کی طرف جاتا ہوں جس کا میری ذات سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آج کوئی تزکیے کی، اصلاح کی، قرآن کی طرف بلانے کی بات کریں، ہمیں اس میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ ہمیں اس بات میں آتا ہے کہ یار وہ اس نے اختلافی بات کی ہے، کوئی اس نے ایسی بات کی ہے جس کا متشابہات کے ساتھ تعلق ہے، تو ان متشابہات کے ساتھ جڑ کر علمی مباحث میں پڑھ کر مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک گھنٹے کی میں مناظرہ اور یہ فتویٰ بازی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، ہم اس پر بڑا مزہ آتا ہے ہمیں، اور پھر ہمیں خود بھی کوئی علم نہیں ہے تو ہم بڑی ماہرانہ رائے دیتے ہیں، نہیں جی یہ معاملہ ایسا تھا، اس نے غلط کہا، اس نے صحیح کہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ پہلی بات ہی یہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے ساری دنیا کی فکر ہے، لیکن صرف فکر نہیں ہے تو اپنی نہیں ہے، کہ سب سے پہلے اس علم کے ساتھ جڑ کر میں نے کیا کرنا تھا، اپنے اس 5-6 فٹ پر چلتا پھرتا مسلمان اپنے آپ کو بنانا تھا۔ جو لوگ دین کے ساتھ نہیں جڑے تو وہ تو ٹھیک ہیں، جو ہم جیسے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ گفتگو کی حد تک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چند باتوں کو، وہ بھی رسومات کی حد تک ہم نے اس کے ساتھ اپنی وابستگی رکھی ہوئی ہے، لیکن عملی زندگی میں ہمارا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ہمارا کاروباری معاملات اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارے جناب اخلاقیات اپنی مرضی سے چلتی ہیں، ہمارے جناب رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات اور لین دین کے معاملات، ہر جگہ ہماری مرضی چلتی ہے۔ صرف اور صرف اگر ہم دیندار ہیں تو صرف مسجد کی حد تک ہیں، نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ کر پھر وہی باتیں، اپنی مرضی چلانی ہے۔ تو عملی پہلے اس کا حق تھا کہ اس 5-6 فٹ پر اس قرآن کو اور 7 احادیث کو، ان دونوں کا مجموعہ یہی ہے، ان کو اس 5-6 فٹ پر نافذ کرنا تھا۔ ہر بندے کو سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمیں فکر ہے مسالے دار چیزوں سے، اختلافی باتوں سے، متشابہات پہ اس کے پیچھے پڑھ کر پھر یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہم بڑا مزہ آتا ہے ہمیں، ایک گھنٹہ جنابی دیکھتے ہیں، نہیں جی اس نے بات غلط کی، اس نے صحیح کی، اس نے یہ کہا، اس نے فلانا کہا، روز کوئی نہ کوئی نئی بات چھڑتی ہے اور ہم اپنے گھنٹوں وہاں پر ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جس کا کوئی مقصد و حاصل حصول کچھ بھی نہیں۔ دوسرا جو اس کا عملی حق تھا وہ یہ تھا کہ ہر ذی شعور جو شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے تو اس کے بہن بھائی، اور اس نے اپنے بیوی بچوں پر اس قرآن کو، ان احادیث کو، رسول، اس علم کو وہاں پر نافذ کرنا تھا۔ اور یہاں بھی ہم بہت جذباتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی پوری دنیا میں خلفائے راشدین کا نظام ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں جی پوری دنیا میں پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ ہیں، اچھی بات ہے، گفتگو تک سب بہت اچھی بات ہے، بالکل دین کے مطابق ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک مسجد پورے پاکستان میں بتا دے جس 10 مرلے کی مسجد پر اسلام نافذ ہو، بڑا چھوٹا سی ڈیمانڈ، کوئی ایک پورے پاکستان میں جہاں پورے کا پورا اسلام نافذ ہو، حصوں میں نہیں، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہے، کسی نے کچھ، کسی نے جہاد پکڑا ہوا ہے، کسی نے تبلیغ پکڑی ہوئی ہے، کسی نے جناب علی مراقبے پکڑے ہوئے ہیں، کسی نے جناب علی وظیفے پکڑے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، ہر ایک بندہ اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے، اسلام کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پورے پاکستان میں ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر پورے کا پورا اسلام نافذ ہو۔ اور جذبات کیا ہیں؟ رات کو سوئیں اور صبح فلسطین پر ہمارا قبضہ ہو، اگلے دن اٹھیں تو کشمیر ہمارا ہو، اس سے اگلے دن ہو تو امریکہ ہمارے پاؤں میں بیٹھا اور کہہ رہا جی سرکار کیا حکم ہمارے لیے۔ ہمارے یہ جذبات ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پوچھا جائے اپنے 6 فٹ پر اسلام نافذ کیا ہے، کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، بھی کوشش جاری ہے،
اپنے 5-10 مرلے پر اسلام کو نافذ کیا, بیوی بچوں کو اسلام میں داخل کیا ہے, کر رہے ہیں یا نہیں جی بڈھی ہے یہ جی ان کی کریے جی, اور بچے بڑے ہو گئے اب نہیں سنتے, کیا کریں, بس فلسطین کو فتح کرنا ہے ہم نے, بیوی بچوں کو فتح نہیں میں کر سکتا ساری عمر. اس 6 فٹ کو امریکہ منع نہیں کرتا, اس 6 فٹ کو یہودی منع نہیں کرتا, اس 6 فٹ کو مشرک منع نہیں کرتا کہ اس پر اسلام نافذ کرے. کون سی ایجنسی دنیا کی مجھے منع کرتی ہے کہ اس 5-6 فٹ پر اسلام نافذ نہ کر؟ کون سی ایجنسیاں مجھے منع کرتی ہیں کہ میں 5-10 مرلے پر اسلام نافذ اپنے گھر نہ کروں؟ کون سی ایجنسی مجھے منع کرتی ہے؟ کون سی اپوزیشن ہے کہ یار ڈنڈا لے کر کھڑی ہے, تو نے اگر اسلام کی بات کی تو تیری گردن اڑا دوں گا. تو دوسری بات, ایجنسیاں نہیں کام کرنے دیتی ہیں, اے یہودی بڑے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں ناکام آدمی ہر اپنی ناکامی کو دوسرے پر ڈال کر خود مطمئن ہو کر سو جاتا ہے. آج مسلمانوں کا لمحہ فکریہ یہی ہے کہ اپنی خامیاں کسی پر ڈال کر, اور اس سے بڑی بات کیا ہے, اور کوئی بندہ کوئی خاندانی طور پر امیر ہو نا, آگے سے اولاد نالائق نکل آئے اور وہ غربت کی پستی میں چلی جائے اور ریڑھی لگانے پر آ جائے, اور وہ ریڑھی پر کھڑی ہو گئے, میرے ابا جی 30 سال پہلے نا مرسیڈیز خریدی سی, میرے ابا جی شہر دے بڑے بڑے امیر سن آدمی سن, میرے ابا جی ایسے تھے, ہم ایسے کہتے ہیں. ہم مسلمان آج سے 1400 سال پہلے ایسے تھے, ہم مسلمان 1200 سال پہلے ایسے تھے, ہماری سلطنت عثمانیہ تھی, ہماری ایسی بڑے, ہمارے جناب علی, اور جی میڈیکل, ہمارے جناب علی فلاں بندے نے میڈیکل میں یہ تحقیق کی تھی, گورا اسپین میں آ کر تحقیق کرنے کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے بتایا تھا. یہ نالائق لوگوں کی بات ہے, جو ہمارے بڑے ایسا کرتے تو بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو آج ایک سوئی بھی پیدا نہیں کر سکتے اپنے گھر, وہ بھی تم ان کے محتاج ہو. تو یہ جذبات سے نکل کر جب عمل کے میدان میں آئیں گے پتہ چلے گا کہ نہ اس 5-6 فٹ پر نافذ ہے, نہ جو ہے نا وہ میرے گھر پر نافذ ہے. اس طرح پوری دنیا میں اسلام نافذ نہیں ہوگا بلکہ رسوا ہوگا. کیوں؟ مجھے کافر دیکھے گا یہ مسلمان ہے, میرے بیوی بچوں کو یہ کہے گا کہ کہتے ہیں جی برانڈ کا سوٹ نہیں پہنا اور بے حیائی والا لباس نہیں پہنا, اس کی بیوی کا تو دیکھو بے پردہ پھرتی ہے. بچے تو اس کو جناب رات کو 12 بجے تک باہر مٹر گشت کرتے ہیں, بچیاں تو اس کی دیکھو ان میں حیا کی چیز کوئی نظر نہیں آتی. تو یہ اسلام ہے, یہ مسلمان ہے. میں بلکہ اصلاح کریں, میں بلکہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہا ہوں. مجھے دیکھ کر کافر اسلام سمجھ رہا ہے, وہ کہتا ہے یہ مسلمان ہے تو ہم اس اسلام سے بہتر ہیں. تو یہ تیسرا کام کیا کرنا تھا؟ اگر سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے, چند لوگ جنہیں اللہ توفیق دے دے اپنے اوپر نافذ کر لیں, اپنے بیوی بچوں پر نافذ کر لیں اور پھر علم دے دیں, تو پھر رشتہ دار, ہمسائے, محلے دار اور دوست, ان کو اس طرح بتانا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایسے جڑیں, احادیث کے ساتھ ایسے جڑیں, اور تم بھی پہلے اپنی ذات پر نافذ کرو پھر اپنے گھر پر نافذ کرو. اس طرح لوگوں کو جوڑنا تھا. اور پھر اس سے اگلا مرحلہ تھا, اب میری ذات پر نافذ ہو چکا ہے, میرے گھر پر نافذ ہو چکا ہے, میں نے رشتہ داروں دوست احباب کی ذہن سازی کر کے, تربیت کر کے, ان کا تزکیہ کر کے اس طرح جوڑ دیا. اب ہم ایک امت بن کر یکجا ہوں, علم کے ساتھ, قرآن و حدیث کا علم اور عصری علوم, ان دونوں کو جوڑ کر ایسا کچھ سسٹم بنائیں کہ جہاں 10-15-20 سال میں ایک نسل جوان ہو جسے پتہ ہو کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, اور ہم دنیا کو بتائیں کہ 50 سال بعد یا 100 سال بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اس کا آج مسلمان بندوبست کر کے پوری دنیا کو وہ ڈائریکشن دے کہ اس طرح اس دنیا میں رہ کے جو نا تم نے زندگی گزارنی ہے. پھر اسلام کو ایک خطے میں نافذ کرے اور پھر بتائے کہ یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ. انفرادی ذات سے لے کر گھر تک, گھر سے لے کر خاندان اور دوست احباب تک, دوست احباب سے امت بن کر ایک زمین کے کسی خطے پر اسلام کا صحیح جو نقشہ اس کو نافذ کر کے پھر دنیا کو بتائیں. پھر آپ کو تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی, گورا خود بخود ہی مسلمان ہو جائے گا. تو یہ قرآن کے حقوق ہیں. شروعات کہاں سے کرنی ہے اور کس منزل اور مقصد ہمارا کیا اور منزل کون سی ہے, کہاں پر ہم نے پہنچنا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں, 10 حقوق اس کے ذہن میں رکھ لیں. پہلا, بعض پر ایمان اور بعض کا انکار عملی طور پر مسلمان کر رہے ہیں, ہم نے بعض کا انکار بعض کا ایمان نہیں لانا, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. ناصرہ درست کرنا ہے,
اس کا ہم نے ترجمے کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ یاد کرنا ہے، بنیادی فہم حاصل کرنا ہے، غور و فکر و تدبر کرنا ہے۔ 6 حقوق ہو گئے عملی، علمی، اور 4 کیا ہیں؟ اپنے 5-6 فٹ پر نافذ کرنا ہے، اپنے گھر پر نافذ کرنا ہے، رشتہ دار، محلے دار، ہمسایہ اور آپ کے دوست احباب، یہ پہلی ترجیحات ہیں قرآن کی، ان کو کرنا ہے۔ میں یہاں پر تبلیغ کرنے کی بجائے میں امریکہ جا کے تبلیغ کروں اور نہ مجھ پر تبلیغ اثر کی ہو، نہ میرے گھر پر نافذ کی ہو، نہ میرے رشتہ داروں کو میں نے پیغام پہنچایا ہو، تو میں 400 کلومیٹر دور آ کے تبلیغ کر رہا ہوں، یہ اسلام کے منہج کے خلاف ہے۔ جب امریکہ کی باری آئے گی وہاں بھی جا کے تبلیغ کر لیں گے، وہاں پر ساتھی ہیں ان کے، ایک اسلام کے ایک زمین پر خطہ پر اس طریقے سے جڑ کر ایک اسلام کو نافذ کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے۔ اور یہ جذباتی باتیں ہیں، ان کو پیچھے رکھ کر جذبات کے گھوڑے پر جب پر دلائل کا سوار نہیں ہوگا تب تک وہ گھوڑا کیا کرے گا؟ کسی کو مارے گا یا آپ کو گرائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 10 حقوق جو ہیں قرآن کے، ان کو سیکھ کر اس کے مطابق ہر بندہ سب سے پہلے اپنی فکر کر لے، کیونکہ قبر بھی اپنی، پیشی بھی اپنی، جنت دوزخ بھی اس کے مطابق اپنی کرنا ہے۔ اب جنت میں جانا ہے یا وایا دوزخ جنت میں جانا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ وہاں پر کسی نے نہیں کہنا بھائی یہ 4 مولویاں نے ٹھیکہ سامنے ایسی دین دا، اے بری زمائی اللہ ان کو نہ پوچھ، ہم نے جو ٹھیکہ اٹھایا تھا دین کا، ہم جو بات کرتے تھے، ان کو ضرورت نہیں، ان کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بشارت مل گئی، وہ کہتے ہیں وہ جنت اور دوزخ پر اتنا نہیں روتے تھے جو قبر پر کھڑے ہو کر روتے تھے، کہتے ہیں یہ پہلی منزل ہے، جو اس میں پاس ہو گیا تو آگے بھی پاس ہو گیا، جو اس میں فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہو جائے۔ تو اس لیے قبر اپنی اکیلے کی ہے، کوئی دوسرا بیچ میں نہیں لیٹے گا اور کوئی دوسرا آ کے نہیں کہے گا اس کو چھوڑ دیں، مجھے پکڑ لیں۔ اس لیے یہ 10 حقوق ہیں بھائی، ان کو کہیں لکھ لیں اور اس کے مطابق عمل شروع کریں۔ پتہ نہیں آج رات ہماری قبر میں ہیں یا اپنے بستر پر، ہمیں پتہ ابھی فوت ہو جائیں تو میرے خیال میں عشاء سے پہلے پہلے ہمیں انہوں نے لٹا کے قبر میں اندھیرے میں چھوڑ کر، اور پیچھے چکن بریانی چل رہی ہوئی ہے، کسی نے کہنا نمک تھوڑا ہے، کسی نے کہنا ساتھ زردہ بھی ہونا چاہیے، یار میٹھا ہونا چاہیے، مزہ نہیں آیا، اور میں نے ادھر لیٹے ہونا ہے منو مٹی نیچے اندھیرے میں، جہاں رات کو اکیلا میں جانے کو تیار نہیں ہے، وہاں پر انہوں نے مجھے ادھر لٹانا ہے اور کہنا ہے اب تم بھگتو، تم جانو تمہارا کام جائیں۔ وہاں پر میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنا حساب خود دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق کو سمجھ کے اس کے مطابق باعمل مسلمان بن کے خود اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں، دوست احباب، محلے والوں پر، اور پھر امت بن کر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اسلام کے نظام کے طور پر سمجھ کر اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔